نگر کے اس احاطے میں جہاں یونیورسٹی قائم ہے، آپ سے مخاطب ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ کریم نگر کا علاقہ ویسے زیادہ مشہور نہیں تھا ایک زمانے تک، لیکن جب سے ساتاوانہ یونیورسٹی قائم ہوئی ہے اور بنیاد گزار وائس چانسلر جعفر علی صاحب کے دور میں 2008 میں جب اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور یہاں شعبہ اردو بھی قائم ہوا، تو اس کے بعد سے مجھے لگا کہ یہ علاقہ نہ صرف جنوبی ہندوستان میں بلکہ شمالی ہندوستان میں بھی اس کی شہرت ہونے لگی ہے۔ اس کا ایک واحد سبب جو میرے نزدیک جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ شعبہ اردو کا قیام ہے۔ اس شعبے نے اس یونیورسٹی کے نام کو بلند کیا ہے۔ یہاں اردو زبان کی تعلیم و تدریس کا انتظام اس خوبی سے کیا گیا ہے کہ آج جیسا کہ ناظم اجلاس نے کہا تھا کہ یہ تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہاں سینکڑوں طلباء طالبات تعلیم پا رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی یہ سن کر کے کہ یہاں کے طلباء طالبات نے نیٹ میں امتیازی کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ اس کا سبب یہاں کے اساتذہ، یہاں کے اساتذہ کی محنتوں کا پھل آپ کے سامنے ہے کہ یہاں کی لڑکے اور لڑکیاں نیٹ میں امتیازی کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ساتواں یونیورسٹی کے اساتذہ کی محنتوں کا صلہ یہاں کے طلباء اور طالبات ان کی کامیابی کی شکل میں دے رہے ہیں۔ میں اس شعبے کے صدر اور تمام اساتذہ کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انگریزی میں ایک مشہور کہاوت ہے، very famous saying, behind every successful man there is a woman. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی کام کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر عورت کے پیچھے ایک کامیاب شوہر کا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا حمیرہ تسنیم جو اس کی کنوینر ہے، انہوں نے آج کا بہت ہی شاندار ایک روزہ قومی سیمینار انعقاد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک عورت بھی بہترین انداز میں سیمینار منعقد کر سکتی ہے۔ میں ان کے شوہر نامدار کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیگم کا ساتھ دیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج کا یہ سیمینار منعقد کیا۔ طلباء اور طالبات کے لیے میں بتا دوں کہ امید ایسی ہو کہ منزل تک لے جائے، امید ایسی ہو جو منزل تک لے جائے، اور منزل ایسی ہو جو جینا سکھلائے، اور جینا ایسا ہو جو رشتوں کی قدر کرے، اور رشتے ایسے ہو جو یاد کرنے پر مجبور کرے۔ آج اردو کے رشتے سے آپ لوگوں نے ہم کو یاد کیا، جتنے مہمان یہاں موجود ہیں یہ آپ کی محبت اور یادوں کا طفیل ہے۔ تو آپ اگر یاد نہیں کرتے، اور ویسے بھی اردو زبان ایسی زبان ہے جو رشتوں کو استوار کرتی ہے، اور ہم کو یہ جینا سکھاتی ہے کہ ہم کو کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے۔ زبان اردو کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں وقت بالکل کم ہے، اور بہت سارے اور مہمانان کو بھی سننا ہے
اور کلیدی خطبہ جو اس سیمینار کا بہت ہی اہم حصہ ہے وہ بھی مکمل ہونا ہے اس کو بھی. اسی لیے میں اپنی بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات کہنے سے میں نہیں رہ سکتا کہ آج ہم ساتوانہ یونیورسٹی میں ایک شاندار اردو سیمینار کا انعقاد کر کے آپ لوگوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ کریم نگر کے اردو دان طبقہ کسی بھی اردو دان طبقے سے کم نہیں ہے. جو لکھنؤ میں، دلی میں، حیدرآباد میں اور بڑے بڑے شہروں میں جہاں میں اکثر جایا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اردو سیمیناروں میں اتنی تعداد تو طلباء و طالبات کی کہیں نہیں. مجھے جان کر یہ دیکھ کر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے طلباء اور طالبات یہاں موجود ہیں کہ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اردو زبان سیکھنے، اردو زبان کے حوالے سے آگے بڑھنے کا موقع عطا کرے. میں بے حد مشکور ہوں منتظمین کا، بطور خاص حمیرہ تسنیم صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے یاد کیا، اور میں ان کی محبتوں کا ہمیشہ سے اعتراف کرتا رہا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی سیمینار کرتی ہیں تو مجھ سے مشورہ بھی کرتی ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اگلا جو سیمینار ہوگا وہ بین الاقوامی سیمینار ہوگا. تو میری بات ہو گئی ہے ان سے، انشاءاللہ اگلی بار جو سیمینار یہاں منعقد ہوگا وہ انٹرنیشنل سیمینار ہوگا اردو کا، اور انشاءاللہ وہ 2 روزہ سیمینار ہوگا. اس میں بھی آپ لوگوں کی شرکت بہت ضروری ہے. میں خاص طور پر جعفر جری صاحب کا اور اس شعبے کے دوسرے دیگر اساتذہ کا، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سیمینار کا انعقاد کیا، میرا تسنیم کا ہاتھ بٹایا. ایسا لگتا ہے کہ ایک کنبہ ہے جو یہاں مل کر کے کام کر رہا ہے. ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ اردو شعبے کے اساتذہ اس قدر مل جل کر کام کر رہے ہیں. بہت ہی خوشگوار ماحول مجھے نظر آیا. میں ایک بار تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو، اس اتحاد کو، اس اتفاق کو قائم رکھے اور یہ شعبہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. شکریہ. Thank you very much. Now I invite Professor Naseemuddin Rees. اس ایک روزہ قومی سیمینار کے افتتاحی اجلاس کے صدر محترم جناب کومل ریڈی صاحب رجسٹرار، معزز پروقار مہمان اعزازی ڈاکٹر محمد اقبال علی صاحب، بانی وائس چانسلر ساتوانہ یونیورسٹی، اسٹیج پر تشریف فرما آج کے کلیدی خطبے کے مقرر جناب مظفر شہمیری صاحب، جناب مجید بیدار صاحب، جناب سید سجاد حسین صاحب، محترم کنٹرولر آف ایگزامینیشن صاحب، جناب ڈاکٹر معید جاوید صاحب صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، ڈاکٹر سید فضل اللہ مکرم صاحب چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز اورینٹل اردو کالج حیدرآباد، ڈاکٹر اطہر سلطانہ صاحب صدر شعبہ اردو تلنگانہ یونیورسٹی، صدر شعبہ اردو ساتوانہ یونیورسٹی ڈاکٹر حمیرہ تسنیم صاحبہ، اس شعبے کے فضیلت مآب اساتذہ ڈاکٹر جعفر جری صاحب، ڈاکٹر ابرار المعافی صاحب، ڈاکٹر ناظم المنور صاحب، اور ساتوانہ یونیورسٹی کے ویریس ڈپارٹمنٹس کے فیکلٹی ممبرس، نان ٹیچنگ اسٹاف ممبرس اور عزیز طلباء و طالبات. بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، وقت بہت کم ہے، اور آپ سب لوگ کلیدی خطبے کے منتظر بھی ہیں. میں اس موقع پر صرف شعبہ اردو ساتوانہ یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کروں گا اپنی جانب سے، اور میں اگر آپ اجازت دیں تو اہلیان اردو کی جانب سے کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر آج کے اس قومی سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا ہے، اور بہت ہی منظم طریقے سے
اس کے انتظامات سر انجام دیے ہیں. سیمینار کے موضوع پر آئندہ اجلاسوں میں اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس وقت مجھے اس افتتاحی اجلاس میں چند مقررین کی جو باتیں ابھی کی ہیں ان پر میں اظہار خیال کرنا پسند کروں گا. ایک تو یہ کہ ہمارے آج کے صدر اجلاس جناب کومل ریڈی صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی اردو کے تعلق سے. عام طور پر آزادی کے بعد یا بلکہ آزادی سے پہلے ہی اس کا سلسلہ چل رہا تھا کہ فار دا ریزنس آئی ڈونٹ نو وائی یہ کہا گیا کہ اردو از اے فارن لینگویج اور اس کو پبلسائز کیا گیا. لیکن بعد میں لنگوسٹکس نے، ماہرین لسانیات نے تحقیق کے بعد بتایا کہ اردو فارن لینگویج نہیں ہے، یہ سنسکرت زبان کی بیٹی ہے. یہ ایسی ہی انڈین لینگویج ہے جیسے ادر انڈین لینگویجز ہیں. اس کا جنم بھومی ہندوستان کی سرزمین ہے. اس بات کو ہمارے دیشور صاحب نے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی. میں بڑے بڑے سیمینار سے جاتا ہوں، بڑے لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن ایسے کھلے طور پر کسی نے یہ کہنے کی ہمت یا حوصلہ نہیں کیا کہ اردو کا رشتہ سنسکرت سے جوڑے، اردو کا رشتہ ہندوستان کی لسانیات سے جوڑے. یہ پہلی مرتبہ میں نے کنٹرولر صاحب سے سنا، اس کو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور پھر ہمارے کنٹرولر آف ایگزامینیشن صاحب نے دکنی پر توجہ دی اور دکنی زبان کی بات کی. اور سب میں آپ کو بہت ہی فخر کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا جو دکن ہے، یہ دکن وہ زمین ہے جہاں پر اردو میں کریٹو رائٹنگ پہلی مرتبہ دکن میں ہوئی ہے. اور ہمارا جو ریجن ہے تلنگانہ اس کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے اردو میں کریٹو رائٹنگ. نارتھ انڈیا میں بہت بعد میں کریٹو رائٹنگ اردو میں آئی ہے. اور تلنگانہ کا جہاں تک تعلق ہے، 1609 عیسوی میں گولکنڈے کا ایک پوئٹ وجہی لکھتا ہے کہ دکن سا نہیں تھار سنسار میں، دیر از نو پلیس ان دا ہول ورلڈ جسٹ لائک دکن. پنرفاس علاقہ ہے کسان میں، دکن از دا برتھ پلیس آف اسٹورس. اور دکن ہے لکینا انگوٹھی سبجیکٹ. دا ورلڈ از لائک اے رنگ اینڈ دکن از لائک اے ڈائمنڈ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ انگوٹھی کو حرمت نگین صورت، اے رنگ از برتھ لیس وداؤٹ ڈائمنڈ. پھر وہ کہتا ہے کہ دکن دیس بہت ہی خاصا ہے. دکن از special, some categories which are very special, particular with Deccan, to Deccan. تلنگانہ اس کا خلاصہ ہے، بٹ تلنگانہ از دا ایسنس آف Deccan. تو یہ وہ ریجن ہے. اور دکن کی، تلنگانہ کی ایسی تاریخ ساؤتھ انڈیا کی یا تلنگانہ کے کسی لینگویج میں ہم کو نہیں ملتی. تو پہلی مرتبہ دکنی زبان کے ایک شاعر نے کی ہے، دکنی زبان. وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں تلنگانہ سب سے بہترین ریجن ہے. تو یہ جو تعلق ہے تلنگانہ کا دکنی زبان سے، تلنگانہ کا اردو زبان سے، جس کی طرف ہماری پرنسپل سجاتا میڈم نے بھی اشارہ کیا ہے، یہ باتیں سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس لیے کہ سیمینار کا انعقاد، شعبے کا قیام، شعبے کی ایکٹیویٹیز کو، شعبے کے تعلیمی سرگرمیوں کو ترقی دینا صرف شعبے کے بس کی بات نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو انتظامیہ کا، ایڈمنسٹریشن کا تعاون نہ ملے. لیکن مجھے یہاں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں پر شعبے کے اساتذہ تعلیمی سرگرمیوں میں اور سیمینارز کے انعقاد میں بہت ہی فعال ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ شعبے کے جو سرکردہ افسر ہیں، ارباب مجاز ہیں، ہائر اتھارٹیز ہیں، انتظامیہ ہیں، پورا تعاون کر رہا ہے شعبے کا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد کرتا ہوں. اور جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. اس پر بہت ہی سیرات سے گفتگو ہوگی اور آج کے جو مقرر ہیں کلیدی خطبے کے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات ڈالیں گے. میں ایک مرتبہ پھر شعبہ اردو ساتوانا یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس شعبے کا آغاز ہی بین الاقوامی سیمینار سے، جس کی بنیاد جعفر جری صاحب نے رکھی ہے. تو یہ قومی سیمینار ہے، آئندہ بین الاقوامی سیمینار ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اور اردو کا یہ سفر جاری رہے گا اور اردو کا بول بالا رہے گا اس شعبے کی وجہ سے. اور یہاں پر صرف نیٹ نہیں بلکہ میں چاہوں گا کہ یہاں سے زیارت ملے بچوں، یہاں پر احسارت ملے بچوں، اور ساتوانا یونیورسٹی کا نام سارے ہندوستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے روشن کرتے رہے یہاں کے بچے. بہت بہت شکریہ. مبارک. خدا حافظ.
Thank you, sir, for your valuable message. And now, our chief guest has to go to attend one meeting at Warangal, and keynote address after the chief guest message. Now I request our Honorable Founder Vice Chancellor and chief guest of this function give the chief guest address. Later we will have the keynote address and other matters. And also one good news for that is the proceeding of the seminar is being telecast live in Facebook to national and international audience. Now it's fine. Thank you very much. I will speak in 3 languages. Wherever I come to Shatavahan, it is always impressive for me, particularly Urdu. Because here Telugu speaking people, Malay-speaking people are there, English is there, Urdu is there. इंशाल्लाह मैं 3 लैंग्वेज में बात करूँगा. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनकम, and good morning to all of you. हर वक्त शातवाहन यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सिर्फ नहीं उर्दू डिपार्टमेंट, तेलुगु डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हर डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हर डिपार्टमेंट में जितनी भी मेहनत कर रहे लोग तरक्की कर रहे हैं. बहुत खुशी महसूस हो रही. Really I'm happy to know that the Department of Urdu, not only Department of Urdu, but Department of English, Economics, Commerce, Sociology, Chemistry, everybody is doing good for the success of this seminar. जब मैं वाइस चांसलर हुआ था, बहुत से लोग एक नजर था कि सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट कायम करेंगे, क्या है बात. Urdu is not a language of one religion. Urdu is not a language of one region. Urdu is not a language of one caste, but is an Indian language. ఉర్దూ అనేది ఒక మతానికి సంబంధించింది కాదు, ఒక భాషకు సంబంధించి కాదు, ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించి కాదు, కానీ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి భాష ఉర్దూ. అందువలన ఉర్దూతో పాటు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దట్ వాస్ మై కాన్సెప్ట్. Please try to remember that Urdu is not a belong to one religion. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि उर्दू पूरी जबान पूरी दुनिया में बोले जाती है. That is the greatness. खासतौर पर जो मेहमान खुसूसी मद्रास से आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. करीमनगर छोटा सा मुल्क, छोटा सा प्लेस है. शातवाहन यूनिवर्सिटी बहुत छोटा है, पर लोग बहुत मोहब्बत और प्यार के जुलूस से है. కరీంనగర్ చిన్న జిల్లా, శాతవాహన యూనివర్సిటీ శైశవ దశలో ఉంది. కానీ ఇక్కడ విద్యార్థులందరూ కూడా ప్రేమ ఆప్యాయతతో ఉంటారు. దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ శాతవాహన యూనివర్సిటీ. When I was the Vice Chancellor, I used to organize a number of academic activities. People used to say, Shatavahan University is a small university, but everywhere in daily paper throughout India, it has used to come to know about Shatavahan. Because for me, academic activity is the most important, but not infrastructure. कुछ नहीं था जब मैं यूनिवर्सिटी में था. इवन मेरा वाइस चांसलर रूम, प्रिंसिपल रूम में था, कुछ नहीं था. लेकिन मेरा वतन में मैं वाइस चांसलर हूँ, जहाँ पर पढ़ा हूँ, जहाँ पर बड़ा हूँ, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए मैं दिल को मैं मेहनत कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बाद. I am really happy that all the departments are doing good now. Not only Urdu, all the departments. तेलुगु डिपार्टमेंट एक सेमिनार कंडक्ट करे हैं, जहाँ पर एक किताब पब्लिश करे हैं. तो वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में दे अप्रिशिएट तेलुगु डिपार्टमेंट. I really congratulate Mutyam, Chakrathar and Ravindra. The Vice Chancellor, Indian Vice Chancellor of Krishna University, Durga Prasad, congratulated the Telugu department in all Vice Chancellor conference. वैसे ही उर्दू डिपार्टमेंट में सिर्फ 1-2 साल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करे हैं. जबकि कलेक्टर संदीप कुमार सुल्तान ने इतने तासीर हुए कि मैं नाइट आउट करूँगा यहाँ पर, ये जलसा में आऊँगा और यहाँ पर 12-1 रात तक बैठे थे उस सिलसिले में उर्दू डिपार्टमेंट में. उतना अच्छा लगा. और उर्दू डिपार्टमेंट खासतौर पर जो चेन्नई से हैं, मद्रास से हैं, मैं बड़ी खबर को आपको
I was invited as a chief guest to release a book written by Sujit Singh Parnala, the then governor of Tamil Nadu, Meri और दो बेटियां. I was a guest for Rajbhavan in Chennai. इतनी खुशी महसूस हुई. मैं वाइस चांसलर के नाते में एक शातवाहन यूनिवर्सिटी का नाम चेन्नई के राजभवन में मैं कायम करा था. इससे बहुत खुशी है. शातवाहन यूनिवर्सिटी is a mini India. It's a mini India. चिन्ना भारत देश. Respect of the Telugu department, the Urdu department, Hindi department, commerce, economics, all are united. छोटे मोटे कबड्डी खेल रहे थे और सब लोग फंक्शन आए तो लोग मिलकर रहते हैं. वो एक मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है. घर में एक छोटा सा प्रोग्राम कंडक्ट करना है तो कई परेशानियां उठाना है. कई लोग अपना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? प्रोग्राम सक्सेस होना. मैडम को तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना. I 100% agree that Google is behind it. मैं हर वक्त कहता हूँ कि एज यू आर राइट सेड नॉट ओनली बट फॉर एवरीवन यू टेक. आज हिंदुस्तान का नाम रोशन स्टार बैडमिंटन, राइट, स्टार टेनिस प्लेयर, स्टार शटल प्लेयर, स्टार वेट लिफ्टर जो लेडीज एंड दो लाए हैं, नॉट जेंट्स, राइट. सो शातवाहन यूनिवर्सिटी ब्राइट फ्यूचर है. मैं क्यों कहता हूँ कि यहाँ पर उर्दू डिपार्टमेंट, Telugu department is balanced. My speech is balanced. I'm not biased. Because because I'm a Muslim doesn't mean that I'm repeating. Urdu is not a language of Muslims. Urdu is an Indian language. There are many people who do not know Urdu. बंगाल में जाइए उर्दू नहीं आते तो आप मुस्लिम नहीं कह सकते. कल के केरला जाइए वहाँ पर उर्दू नहीं आती. बांग्लादेश जाइए वहाँ पर उर्दू नहीं आती. सऊदी अरेबिया में जाइए वहाँ पर उर्दू नहीं आती. जब उर्दू नहीं आई तो हम मुसलमान नहीं कह सकते क्या सऊदी वालों को. सो हिंदुस्तान की जबान है, गंगा जमुना की तहजीब की जबान है. यहाँ पर प्यार मोहब्बत की जबान है. नेशनलिज्म, स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, सेक्युलरिज्म की जबान है उर्दू. इसलिए उर्दू का अहमियत दूसरे जबानों से ज़्यादा है. द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वो हमेशा हमको हर एक फेस्टिवल के दिन फोन करता है. हर एक जो खासकर जो भी होता है, पेपर में मेरा कोई आर्टिकल आता है वो पर्सनली फोन करके विशेष करता है. जो जब तक वो यहाँ है हमारा फैमिली एनवायरनमेंट था एंड ही इज द हेड ऑफ द फैमिली. वी यूज्ड टू फील इवन नाउ व्हेन ही इज नॉट विद अस वी स्टिल फील he is with us. Thank you very much, sir. It is our pleasure to token of respect to give you something what we have and request Professor फेलिसिटेशन में आप लोग जाते हैं. And I also request Professor Komal Reddy sir, Registrar Shatavahana University, to felicitate Professor Iqbal Ali sir, former Vice Chancellor Shatavahana University, Professor of Economics, Kakatiya University, and the wonderful personality. Now, I also request Professor Komal Reddy sir to felicitate Professor Muzaffar Shaimiri Sahab, HOD Urdu, Hyderabad Central University आया हुआ है. उसको भी felicitate करने के लिए. Professor Muzaffar Shaimiri, Head of the Department of Urdu, University of Hyderabad. I request you to, sir, and we are waiting for your keynote address, but because Professor Iqbal Ali sir has important function to lead. Thank you very much, sir. Now I request sir to felicitate Professor Syed Sajjad Hussain, Department of Urdu, Head of the Department, Madras University. It's a pleasure to have you here, sir, in our university. And I also request sir to felicitate Professor Mazid Bedarji, former Head of the Department Urdu, Osmania University, Hyderabad. Thank you, sir. Professor Syed Majid Bedar. Yes, and it's on the way. Thank you very much, sir. Now I invite Professor Naziruddin Farid, School of Language and Linguistics,
Maulana Azad National Urdu University. Thank you very much, sir. So this dialogue is with all the universities in Telangana and also from Madras. We have to a big applause for all of them coming here and gracing the occasion. And it's really our pleasure, sir. Thank you very much. And because Professor Iqbal Ali sir had to leave urgently to Kakatiya University, and we request and कंट्रोलर साहब का बोलो. I request Madam and Professor Iqbal Ali sir to felicitate Komal Reddy sir, Registrar Shatavahan University for and मैडम का करा दो ना. the first professor for Shatavahan University, Professor of Chemistry, and I also request Iqbal Ali sir and Komal Reddy sir to felicitate Professor Bharat, Controller of Examination. Sir. मैडम का करा दो ना. हाँ करा दो. हाँ बोलो जाफर भी बोलो. Now I request for the felicitation of our beloved principal, Dr. Sujata. Very. Allah ka fazal is watching. Allah ka fazal watching. Yeah. सर इससे पहले के कीनोट एड्रेस के लिए प्रोफेसर मुजफ्फर शहमेरी साहब को इनवाइट करते हैं. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से मैं न सिर्फ हमारे अमरीकी सहाफत में नई किताब को एक खबर की तरह देखा जाता है, इसलिए किताब के मुताबिक मालूमात को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है. तबसरे के आगाज से अख्ताम पर एक या दो सत्रों में किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम, सफ़ात की तेजाब, नाशिर का पता, किताब की कीमत बयान कर दी जाती है. पहले पैराग्राफ में तबसरा निगार उमर किताब और उसके मुसन्निफ का नाम दोहराता है और ये बयान करता है कि किताब नाविल, सवानी हयात, सफरनामा, मज़ामिन का मजमा या शायरी वगैरह पर मबनी है. सुबह में प्रोफेसर मुजफ्फर शहमेरी साहब ने आप लोगों को और हम सबको इस जानिब तवज्जो दिलाई थी कि हमें कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए. तो ये जो लिखने की आदत है, इस आदत का इस मकाले से ताल्लुक़ है. मेरे मकाले का उन्वान है हबीब हैदराबादी बहैसियत इंशाइया निगार. थोड़ा सा मैं तारुफ पेश कर दूँ कि हबीब हैदराबादी प्रोफेसर मोनी तबस्सुम के बहन भाई और नामवर अफसाना निगार बेवस सईद के हमजुल्फ और नामवर शायरा सिद्दीक़ा शबनम के शौहर थे. लंदन में आज़ादी की, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये तलाश मार्च के सिलसिले में पाकिस्तान होते हुए बरतानिया पहुँचे और वहाँ फिक्र मार्च से जब वो आज़ादी मिली तो उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया. ख्वाजा हसन निज़ामी से इन्हें इरादत थी. ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में हम लोगों ने सुना है कि उन्हें रोज़नामा लिखने की आदत थी. सुबह जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, तो हबीब हैदराबादी ने ख्वाजा हसन निज़ामी से डायरी लिखने की आदत इख्तियार की थी और ये आदत जब उनको तरक्की हुई तो इंशाइया निगारी उनके पास फ़रोग़ पाई. उनकी एक किताब राह व रस्म आशनाई के उन्वान से ये 1988 में शाये हुई. देखिए इसके जो उन्वानात है, इस तरह के उन्वानात पर हम भी लिख सकते हैं. तो ये हबीब हैदराबादी के इंशाइया निगारी के सिलसिले में उनकी किताब से दो इक़्तिबासात पेश करते हुए मैं उनके फ़न के बारे में बात करके 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा. तो हबीब हैदराबादी की जो इंशाइयों की किताब थी राह व रस्म आशनाई 1988 में दिल्ली से शाये हुई. इस किताब में जो इंशाइया नुमाया मज़ामीन है उनके उन्वानात देखिए. हमारी शायरा बेगम सिद्दीक़ा, हमारी हिजरत, हमारी शायरी, हमारी अंजुमन साजी, हमारी इंकिसारी, हमारी वज़ादारी, हमारी हिजरत, हमारी दावतें, हमारी दुआएं, हमारे अहवाल,
ہم دادا بن گئے، ہم نانا بن گئے، انجمن انسداد بے رحمی شہرام، ایک ملازم کی تلاش، گالیوں کے آداب، صوفی صاحب، ماسٹر صاحب اور سارے جہاں سے اچھا برطانیہ ہمارا. تو یہ عنوانات ایسے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کے عنوانات پر لکھ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنی ذات کو محور بنایا ہے. ہماری شاعری کے عنوان سے ان کے انشائیے سے اقتباس دیکھیے. شاعر مشاعروں میں دوسرے شعراء کا کلام سننے نہیں جاتے بلکہ اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہی وہ اپنے کلام سے سامعین کو فیضیاب کر دیتے ہیں، مشاعرے میں ان کی آمد کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. دوسرے شعراء کا کلام سننے بغیر خوشی خوشی مشاعرے سے رخصت ہو جاتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ شاعری ہی ایک ایسی یتیم صنف ادب ہے جس کا کوئی وارث نہیں، جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ صاف کرے. شاعر کے لیے نہ تو علم کی خیر ہے اور نہ ہی تجربے کی، سر میں سودا سما جائے کافی ہے. اسی لیے اردو دنیا میں شاعروں کی بہتات ہے، اور اردو ادب کی اسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی چپکے چپکے شعر کہتے ہیں. یہ حبیب حیدرآبادی کا کہنا ہے. ان کا ایک انشائیہ ہے ہماری دعوت ہے. ہم سب بھی دعوت میں جاتے ہیں. دیکھیے ان کا نظریہ کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض شاعر حضرات کی شاعری اگر ان کی کتاب میں پڑھی جائے تو کتنے بے مزہ، سپاٹ اور واہیات ہوتی ہے، مگر اسی شاعری کو شاعر بنفس نفیس جب سناتا ہے تو اپنی اداؤں، ترنم اور فکروں سے سامعین کو اپنی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. خصوصاً کسی دعوت میں کھانے کے بعد جب وہ شعر سناتا ہے تو سامعین یوں محسوس کرتے ہیں جیسے ان کا کھانا ہضم ہو رہا ہے. اسی لیے دولت مند، باعزت اور سخا لوگ عقیقہ، چھٹی، چلا اور چھٹا کی تقاریب میں اپنی مہمانوں کا کھانا ہضم کروانے کے لیے کھانے کے بعد ایک شیر نشست کا بھی اہتمام فرما دیتے ہیں. شعراء ہیں کہ اس موقع کو غنیمت جان کر جم جم کر شعر سنا. ان کا ایک انشائیہ ہے. دیکھیے، انجمن انسداد بے رحمی شہرام. تو شوہروں پر جو بیویوں کی طرف سے بے ظلم ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. جو شوہر اپنی بیویوں کے سلوک سے گھبرا کر کہیں بھاگ جانا چاہتے ہوں یا کسی جگہ مستقل طور پر روپوش ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے دارالامان برائے شوہران کرام کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے. جو شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیویوں نے ان پر جادو ٹونا کیا تو اس جادو ٹونے کے اثر کو انجمن درگاہوں کے مجاوروں اور پیروں کے تعویذ اور گنڈوں کے ذریعے شوہر کے دوستوں پر منتقل کروانے کا انتظام کرے گی. جن شوہروں کو شکایت ہے کہ ان کی بیویاں ان سے نفرت کرتی ہیں تو انجمن وہ وسائل اختیار کرے گی کہ ان کی بیویوں کی نفرت میں اور اضافہ ہو تاکہ نفرت کے نتائج جلد برآمد ہوں. نوکر کی تلاش، یہ بھی ہماری سماج کا ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ نوکر انٹرویو لیتے ہیں اپنے مالک سے. تو مالک سے پوچھتا ہے، صاحب جب تک یہاں کا کوئی بینک مینیجر آپ کی مالی حیثیت کا صداقت نامہ نہ دے اور کوئی شریف آدمی آپ کے نیک چال چلن کی تصدیق نہ کر دے، ہم آپ کی ملازمت نہیں کر سکتے. ان کے ایک سوال نے تو ہماری غیرت کو جگا دیا. سوال یہ تھا کہ آپ دونوں یعنی میاں بیوی دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ نوکر سوال کرتا. اور ہر کھانے پر لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا، دیکھو ہم خود یہاں مہمان ہیں، ہمارے میزبان جو بھی کھلاتے ہیں ہم شوق سے کھا لیتے ہیں، جو ہم کھائیں گے وہی آپ کو بھی پیش کریں گے. انہوں نے نوکر نے یہ کہہ کر ملازمت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جو شخص خود دوسروں کا کھا رہا ہو وہ کسی اور کو کیا کھلائے. یہ نوکر کا کہنا. بہرحال یہ ان کے اقتباسات تھے. تو یہ ان کی انشاء پردازی کا جو میں نے جائزہ لیا ہے کہ حبیب حیدرآبادی کے انشائیوں کے مطالعے سے مجموعی طور پر یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہلکے پھلکے لیکن شگفتہ طرز تحریر کے ذریعے اپنے موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے. ان کے انشائیوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر انشائیوں میں اپنی ذات کو محور بنایا ہے اور ہمارے یا ہماری کے ساتھ موضوعات کا انتخاب کیا ہے. انشائیہ ہماری شاعرہ بیگم صدیقہ، ہماری ہجرت، ہماری شاعری، ہماری انجمن سازی وغیرہ میں اپنی ذات کو پیش نظر کر انشائیہ نگاری کی ہے. حبیب حیدرآبادی ایک زندہ دل انسان تھے اور ان کی تحریروں سے بھی زندہ دلی جھلکتی ہے. حبیب حیدرآبادی کی زندگی جد و جہد اور عمل سے معمور ہے. انہوں نے زندگی کی کشتی کو مسائل کے بھنور سے نکالنے کے لیے کافی جد و جہد کی. زندگی کے آخری موتی مرض میں مبتلا رہ کر گزارے. خود ہنستے رہے، لوگوں کو ہنساتے رہے. ان کے انشائیے پر ان کی زندہ دل شخصیت کے آئینہ دار ہیں. لندن کے یشب تمنا نے ان کے انشائیہ نگاری کے بارے میں لکھا ہے
نہیں معلوم اردو ادب میں اس کتاب کا کیا مقام متعین ہوتا ہے، مگر ایک بات بغیر کسی تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ برطانیہ کی اردو ادب کی تاریخ اس کتاب کے یعنی راہ و رسم و آشنائی جو ان کی کتاب ہے اس کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہوگی۔ جناب حبیب نے اس گفتگی کے ساتھ اپنے ذات و غیر ذاتی واقعات کو تحریر کیا ہے، اس سے انہوں نے صنف انشائیہ کی خوبصورتی میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور خاص طور پر برطانیہ میں اس صنفی ادب کو عام کرنے میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ میرا بھی حبیب حیدرآبادی کا تعارف تھا، جیسے پروفیسر مظفر شاہ قدیر نے کہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو لکھتے رہنا چاہیے۔ جب ہم لکھتے رہیں گے تو اس طرح کے سیمیناروں میں ہم معلوماتی مخالف پیش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سلیبس کے لیے لکھی گئی تھی، اس کا مطالعہ کریں تو انہوں نے انشائیہ کے 14 قسم میں بیان کیے ہیں اور ہر ایک کو انشائیہ ہی کہا ہے۔ اس میں انہوں نے مشاہداتی انشائیہ، تاریخی انشائیہ، مزاحیہ انشائیہ، سوانحی انشائیہ، اس قسم کے موضوعات قائم کر کے اس کی تشریح کی ہے کہ اس کو انشائیہ کیوں کہتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں ایک بات اہم ہے کہ لائٹ ایسے کو ہم انشائیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پرسنل ایسے جو ہوتا ہے اس کا تعلق انشائیہ سے نہیں بلکہ خاکے سے ہوتا ہے۔ کسی کا بھی بایو ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ وہ بایو ڈاٹا پڑھ کر اس سے ملاقات نہیں کی، لیکن خاکہ جو لکھ دیتے ہیں اس خاکے کو انگلش میں پرسنل ایسے کہا جاتا ہے۔ پرسنل ایسے انشائیہ سے کوئی ربط نہیں رکھتا، اور جیسے میں نے بتایا کہ انشائیہ کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور حافظ خطری صاحب کی کتاب درس ادب جو کسی زمانے میں نصاب میں تھی عثمانیہ یونیورسٹی کے، اس میں تمام جو زاویے سے انشائیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حبیب حیدرآباد کی بحثیت انشائیہ نگار رسم و شام میں بھیجاؤ، ابھی بھیجاؤ، شام میں بھیجاؤ، ابھی بھیجاؤ۔ حبیب حیدرآبادی کا ادب میں اور انشائیہ نگاری میں کوئی اہم مقام نہیں ہے، وہ بالکل مختلف بہترین مواد، اور جہاں بھی انشائیہ کا ذکر آیا ملک جاوید نے سنجیدہ انشائیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حبیب حیدرآبادی کے انشائیوں کی طرف جب ڈاکٹر اسلم فاروق کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ان کے مثالیں آپ دیکھ رہے تھے تو اس میں سنجیدہ پر نہیں مزاحیہ انداز، تو دونوں پھر انہوں نے درمیان میں انشائیہ نما بھی کہا، تو انشائیہ ہی ان کی جو ہے ٹھوس ثبوت کے ذریعے جو ہے حبیب حیدرآبادی کے انشائیہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو ان پس منظر میں 6 مسائل، 6 مختلف موضوعات پر تھے، جہاں تذکرہ نگاری کا ذکر ہوا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تذکرے کے توسط سے جو باتیں ناظم علی صاحب نے پیش کی ہیں وہ حقیقت پر ہوتی ہیں، انہوں نے مواد جمع کیا۔ میں اس دوسرے سیشن کے 6 مقالہ نگاروں کو اپنی جستجو اور محنت اور کم وقت میں نئے عنوانات پر، خاص طور پر ٹرانسلیشن پر جو مقالہ بالکل یونیک انداز کا، اور آج کے صبح سے لے کے اب تک کے جتنے مقالے ہوئے اس میں تذکرہ نویسی پر بھی ایک بالکل منفرد انداز کا، یہ 2 منفرد انداز کے مقالے آج کے دوپہر کے سیشن میں پیش کیے گئے۔ تو منفرد موضوع کا انتخاب اور منفرد مواد پیش کرنے کے لیے ان دونوں مقالہ نگاروں کے علاوہ 4 مقالہ نگاروں نے اپنی کوشش سے جو جستجو سے مواد پیش کیا اس کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم اپنی جگہ دیتے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور اب اختتامی جلسے کا آغاز ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، صدارتی کرسیاں خالی کی جاتی ہیں، پھر اختتامی جلسے جو مہمان ہیں وہ صدارتی کرسیوں پر صبح میں کلیدی خطبہ دینے کے بعد تمام موضوعات کا احاطہ ہو چکا ہے، پھر بھی اگر جو ہے پروفیسر مظفر شاہ صاحب مکھانا نگار سننا چاہ رہے ہیں، نہیں ضرور بات کیجیے صاحب، آپ بات کرنا ہوتا بیلنس ہوتا، 2 پنڈے ہونا آئے ہیں نا، پھر یہاں تک آئے ہیں تو ہاں وہی میرے جرما سے ہاں جی
आलिम अल्फाज निकालने को सामने लेकर आने को मेरी तरफ से मुबारकबाद आप सबको। यहाँ जो 6 मकाले पेश किए गए थे उसमें 3 मकाले एक तरह के थे, 2 मकाले एक तरह के थे और 1 मकाला एक तरह का था। 3 जो मकाले थे वो तारीखी नोयत के थे, जो इस सेमिनार का मकसद था कि तलबा और तालिबात को पहुँचाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि असनाफ के कतार कैसे पेश किया जाए, उनमें तज़किरा और इंशाइया एक सरसरी जायजा और उर्दू में तबसरा निकाली, ये 3 को मैं समझता हूँ तारुफ की मदद थे ताकि तलबा तक उनकी बात पहुँचे। और 2 मकाले ऐसे थे जिनका ज़ाहिर होता था कि लिखने वालों की तनकीदी सलाहियतें बहुत उम्दा हैं। इस नहज पर आप लोग काम करना चाहिए। एक खतीजा मसलूक के नामों का तनकीदी जायजा, तनकीद और फिर हबीब हैदराबाद की वैसे इंशाया निगाह, ये दोनों मकाले ऐसे हैं जिसमें उनके तनकीदी शोर की झलकियाँ मिलती हैं। इस पर आप मज़ीद कोशिश कीजिएगा। एक मकाला था तर्जुमे वाला, ये खालिस तहकीकी मकाला था और इन मकालों से अलग था। मैंने अभी उनसे कहा था कि मज़ीद इस पर तहकीक कीजिए, नया पहलू है अदब का, इस पर काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद काम कीजिए। एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि इंशाइया पर बहुत बातें हो रही हैं, हमारे फरीद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने इंशाइया पर एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था जिसमें पाकिस्तान से नासिर अब्बास सैयद और ज़ियाउल हसन वगैरह आए थे। 20, 25, 30 मकाले पढ़े गए इंशाइया पर और आखिर में जब मुझे शुक्रिया का मौका दिया गया तो मैंने पहला जो जुमला कहा था वो ये था कि ये सेमिनार मेरे शिकस्त की आवाज़ है। ये सेमिनार मेरे शिकस्त की आवाज़, हालांकि इंटरनेशनल सेमिनार आवाज़ है, वो इसलिए कि 20-25 वर्षों से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाइया क्या है और कहाँ उसकी नफ्स पर हाथ रखूँ कि मैं उसको समझ सकूँ। मज़ीद मेरा सफ़र जारी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर इन इंशाइयों पर पढ़े हुए मकालों से मेरी मालूमात में एक बात अर्ज कर दूँ, रास्त जिस तरीके से आप लेना चाह रहे थे, मेरे मुखातिब तलबा हैं, मैं अर्ज कर दूँ कि 60 साल की उम्र में मैंने कार चलाना सीखा और इतनी घबराहट थी, इतनी परेशानी थी कि कार चलाते हुए मैं बोलते जाता था, सामने बाइक आ रही है, मुझे ब्रेक लगाना है, मैं बाकायदा बोलता था। वो गुजर गई, उसके बाद जरा और आगे गए, देखा अरे वहाँ सिग्नल आ रहा है, ब्रेक लगाना है, अब ब्रेक ढूंढ रहा हूँ, ब्रेक लगाना है, उसका इधर है। फिर थोड़ी दूर गए, देखा कि सामान में तेजी के साथ जा सकते हैं, अब गाड़ी 20 से निकल कर 40 से 60 जा रही है। फिर पता चला कि रुकना है। लेकिन मैं बड़बड़ाता था जब गाड़ी चलाने सीखी। एक दिन कार चलाते हुए जा रहा था तो देखा कि लोग हंस रहे थे, बड़ा जाहिर लोग हैं, हंसते हैं तो हंसने दीजिए क्या है। और आगे गया, दूसरे लोग भी हंस रहे हैं, और आगे गया, हंस रहे हैं। फिर जब कैंपस में दाखिल हुआ तो हमारे हमदर्द ने मुझसे कहा कि वो जो वाइपर होता है वो सामने अकेले दिखाई नहीं देता आपको, बारिश नहीं हो रही है लेकिन वाइपर काम कर रहे चल रहे, बोलना कहीं आदत था कि समझ नहीं आ रहा, वाइपर दिखाई नहीं देते। तो शुरू में ऐसा होता है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि ब्रेक कहाँ है, कमर कहाँ है, लेकिन जब आदत हो जाती है तो फिर हमें याद भी नहीं रहता कि मैं गेयर बदल रहा हूँ, कितनी तेजी से जा रहा हूँ, रवानी से जा रहा हूँ, बल्कि आंख बंद करके जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। इस तमसील के साथ मुझे बताना है कि जब तक फिक्र का किसी मौजू पर हम गौर व फिक्र करते हैं वो हमारी फिक्र का जुज़ बल्कि उसका एक हिस्सा नहीं बन जाते। और जब तक आप लिखने बैठे और उस वक्त तक आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि आपको ब्रेक कहाँ लगाना है, किस पैराग्राफ के पास आपको गियर बदलना है और कब आपको तेजी से जाना है, कब आपको जो है एक 40 की स्पीड से जाना है और कब जो है आप गाना सुनते हुए जा सकते हैं। यानी जब तक आपका मौजू
आपके आपकी फिक्र का, आपके एहसास का एक हिस्सा नहीं बन जाता और आप भूल नहीं जाते, उस वक्त तक मजबूत दिखने के लिए खाना उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि अपने मजबूत में जान पैदा हो, तो समझ लीजिए कि उसी वक्त जान पैदा हो सकती है जब वो आपकी फिक्र में डूब चुका है, आप और आपका मौजू एक हो चुके हैं, तब आप लिखते हैं तो उसमें अपना गौहर मुराद पाते हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि लिखने से पहले गौरव फिक्र करना बहुत जरूरी है। हमारे पीजी वुडहाउस अंग्रेजी के बहुत बड़े नावलनिगार हैं, वो अगर लिखते हैं, एक अफसाना लिखने के लिए उनके बारे में कहा जाता है कि कम से कम 400 सफ़हात का रिसर्च करके रखते थे और उसके बाद जब वो सब कुछ हज़े-नाम बन जाता था तब लिखा करते थे। हम दूर से लिख नहीं सकते हैं, इसमें डूब जाए तो बहुत अच्छे मकाले लिखे जा सकते हैं। बेहद शुक्रिया। To felicitate all the Urdu department faculty who have taken a lot of pain and efforts to conduct the seminar. I request girls to get the mementos. करा लो, 4 है, करा लो, फोटो में आ जाते। जल्दी इकबाल साहब से हो जाने दो, इकबाल साहब के हाथों से होने दो। First, Dr. Umaira Taslim, and who has taken a lot of trouble and still handled it with the help of colleagues and the family, has made this happen. I congratulate universities and also not to miss the opportunity. So thank you very much. Now I request Dr. Jafar Jari, BOS, Department of Urdu, Sharvana University, and come to the dais before Professor Iqbal Ali sir leave. So, thank you very much, sir. Now I also request Dr. Abradi on the dais for the having opportunity. Mubarak. I also request Munawar ji on the Dr. Munawar ji on the dais, अगर आपको वो अरेंजमेंट्स में होगा शायद। ख्याल नहीं है क्या? अब लो एक फोटो ले लो। हाँ मैं काट देंगे, तुम ले लो, फिर ले लो। माशाल्लाह, गुड रिपोर्ट डॉक्टर साहब लाइव और सब दे रहे। अरेंजमेंट्स में बिजी होगा मुनावर की वो लंच अरेंजमेंट्स में है। Thank you very much, sir. Thank you for gracing the occasion and giving us beautiful message your love. And I request Professor Komal Reddy Garu to accompany Professor Iqbal Ali sir. And लोग देख रहे हैं आपको। I'm extremely sorry that I have to attend an important meeting, CBS meeting at Campus University at 3:30. I received a phone call from the Vice Chancellor. And I'm happy that all the staff members who are here are appointed during my tenure. My Vice Chancellor ना those who are appointed हुए बहुत तरक्की कर रहे हैं। My staff, students को आप हम सबको मुबारकबाद देते हैं। बहुत खुशी। Thank you very much, sir. Now I request our keynote address, Professor Muzaffar Shamiri sir, HOD Department of Urdu, Hyderabad Central University sir. And this is a very important note that we have from very well experienced professor. Sir, it's your time. And I request all the students to make a note of what sir in sir's message. Thank you very much, sir. अंदर रहता, वहाँ रहता, जाओ वहाँ अंदर रहता, वहाँ है क्या, उसमें जा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीं और सामाईन में तशरीफ फरमा मोअज़्ज़ज़ीन, हमारे शहर
طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ساتواہنا یونیورسٹی کے ارباب و حلقات کو مبارکباد پیش کروں گا ان نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے۔ ہم صبح اس کا جائزہ لے رہے تھے، مجھے دیکھ کر جو سب سے پہلا تاثر ابھرا کہ ان عمارتوں میں بڑی کشادگی ہے، بڑا کھلا پن ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حافظ بھائی کا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ یہاں کی خوبصورتی، اس کا جو جمالیات ہے، اس کو دیکھ کر واقعی بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے جو اولین وائس چانسلر صاحب تھے، ان سے کچھ 5 سال قبل ملا تھا میں ایک انٹرویو کے سلسلے میں۔ اس وقت ان کی جو شخصیت تھی آج بھی وہ ویسے ہی ہیں، معصوم بچے کی طرح، اور ان کی سادگی کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کوئی وائس چانسلر اتنی سادگی سے گفتگو نہیں کرتا ہے۔ مجھے جب بھی ان کی گفتگو سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں کسی سانچی موتی کو دیکھ رہا ہوں۔ واہ! کلیدی خطبے کے تعلق سے اتنی مرتبہ اس کا نام لیا گیا ہے کہ اب کلیدی خطبے سے ڈر لگ رہا ہے۔ واہ! جو آتا ہے کہہ رہا ہے کلیدی خطبہ، جو آتا ہے کلیدی خطبہ۔ مجھے اب تھوڑی سی حیرانی ہو رہی ہے کہ آخر کلیدی خطبہ ہوتا کیا ہے، لیکن میں عرض کر دوں کہ میرا کلیدی خطبہ آپ بزرگوں کے لیے نہیں ہے، ان بچوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے کچھ نصیحتیں لکھ کر لایا ہوں، وہی میں پیش کر دوں گا۔ اس کو کلیدی خطبہ نہ سمجھیں بلکہ ابتدائی خطبہ سمجھیں اس کو۔ مجھے اس جلسے میں شرکت کرتے ہوئے دلی مسرت ہو رہی ہے، کیونکہ اردو نثر پر گفتگو کرنا، اس کی مختلف اصناف کا جائزہ لینا میرے خیال میں وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس پر ہمیں اس وقت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اس لیے بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر حمیرہ تسنیم کی پہلی کاوش ہے۔ میں نے سوچا کہ میں خود حاضر ہوں اور ان کو دعائیں دوں کہ وہ ایسی مزید کاوشیں کریں اور مزید ترقی کریں۔ دیکھیے، اس سیمینار کا جو عنوان ہے وہ ہے اردو کی نثری اصناف۔ اس عنوان کی کو 4 طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے یا کلیدی خطبہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اولاً یہ کہ اردو کی مختلف اصناف کا جائزہ لیا جائے، ان کا مختصر سا تعارف پیش کر دیا جائے کہ یہ غیر افسانوی اصناف ہے اور یہ افسانوی اصناف ہے۔ ثانیاً اردو کی چند اہم اصناف کا ذکر کیا جائے اور ان کا تعارف پیش کیا جائے۔ ثالثاً کچھ یا تمام اصناف کے فنی مسائل پر گفتگو کی جائے۔ رابعاً یہ دیکھا جائے کہ اردو نثر کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور ہم اس سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، کس طرح ترمیم و اضافہ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ میں نے شروع کے 3 زاویوں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو مقالے پیش کیے جائیں گے ان مقالوں میں یہ تمام کی تمام باتیں آ جائیں گی، مجھے اس پر کچھ اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ آخری جو اس کا پہلو ہے کہ اردو نثر کی موجودہ صورتحال کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ وہ اس سے ہم کس طرح اس زمانے میں استفادہ کر سکتے ہیں یا اس کی عصری معنویت یا افادیت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے ذہن میں رہا۔ جب یہ بات نکلی تو کچھ سوالات میرے ذہن میں اٹھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اردو نثر کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی مختلف نثری اصناف کے فروغ کے امکانات کیا ہیں۔ اس سے ہٹ کر
दो बड़े अहम सवाल मेरे जहन में उभरे और वो ये कि हम उर्दू नस्र में अदबुल आलिया एक आला अदब तख्लीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फिर ये भी एक बहुत अहम सवाल उभरा जिस पर मैं किसी के साथ गुफ्तगू करना चाहूंगा। आप